بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، آمین۔ تو دوستو بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا مقصد، آج کا جو بات کرنے کا میرا عنوان ہے وہ ہے میرے دوستو سود۔ بہت دکھ کی، بہت درد کی بات ہے کہ حالیہ کے اندر ہمارے کرناٹک اسٹیٹ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بہت دل دکھ گیا مسلمانوں کا، بہت دل دکھا دوستو، حقیقت ہے یہ۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اگر میری حکومت کے اندر ایک ندی کے کنارے کتا بھی مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کل آخرت کے اندر اللہ یہ نہ پوچھے کہ عمر تیری حکومت میں یہ کتا کیسا مر گیا۔ تو دوستو، عمر فاروق ایک ایمان والے تھے، صحابی تھے، ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کل آخرت کے اندر اللہ مجھے یہ نہ پوچھے کہ تیری حکومت میں کتا کیسا مر گیا۔ مگر میرے دوستو، اتنے لاکھوں کروڑ مسلمان اس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان اس ملک کے اندر پلتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں۔ ایسے ملک کے اندر دوستو ایسا ایک واقعہ پیش آیا جو میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں یہ سوچا کہ آپ کے سامنے اس کو شیئر کروں۔ وہ کیا چیز ہے دوستو؟ کرناٹک کے ایک ضلع کے اندر رہنے والے ایک مسلمان چھوٹا سا کاروبار کرنے والے تھے، جن کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے ایک سے قرض لیا۔ وہ کتنا میرے دوستو؟ 1.5 لاکھ روپے قرض۔ کوئی زیادہ پیسے نہیں تھے دوستو، 1.5 لاکھ روپے۔ اگر ہمارے ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں، اگر 1 روپیہ کسی کے فون پے ڈال دیے تو دوستو، میرے دوستو بزرگوں، 35 کروڑ روپے جمع ہوتے، صرف 1 روپیہ۔ 40 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی انڈیا کے اندر رہتی ہے۔ اگر 1 روپیہ کسی کے فون پے ڈال دیے تو میرے دوستو 40 کروڑ روپے جمع ہوتے، 40 کروڑ، 1.5 لاکھ روپے نہیں۔ تو میرے دوستو 1.5 لاکھ روپے کی خاطر فرمایا وہ شخص کے جو قرض دیا تھا، اس نے اس کو اتنا ٹائٹ کر دیا، اتنا ٹائٹ کرا کہ اس نے جو ہے اپنا گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں کو چلے گئے۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد قرضدار کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص جو میرا قرضہ دینا ہے، اب وہاں پر بھی جا کے جو ہے نا اسے چین سے رہنے نہیں دیا۔ تو میرے دوستو پھر کیا کرا وہ شخص؟ فرمایا گھر باہر گیا، جانے کے بعد ایک زہر کی چیز لایا، کھانے کی زہر لایا۔ لانے کے بعد اپنے 3 بھولے بھالے بچوں کا کیا قصور تھا دوستو؟ بتاؤ، ماں باپ بچوں کو پکا کے کھلاتے ہیں، ماں باپ کما کے لاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بے گناہ ہیں بچے، سفید پیپر ہے، وہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ 14 سال، 12 سال، 10 سال کا بچہ، ایک بچی، 2 بچے۔ میرے دوستو، ایک باپ اپنی اولاد کو کاٹا چبھنا پسند نہیں کرتا، ایک باپ اپنے بچے کو پانی کا خطرات جسم پہ گرنا پسند نہیں کرتا، ایک باپ اپنی اولاد کو تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بخار، سردی آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ باپ اپنے ہاتھوں سے میرے دوستو زہر ملا کے اپنے بچوں کو دیا، زہر ملا کے اپنے بچوں کو دیا۔ پھر اس کے بعد میں بیوی اور شوہر نے دونوں پھانسی لگا دیے۔ میرے دوستو، میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ بالکل غلط کیا، بالکل غلط کیا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، پولیس پروٹیکشن خود دیتا تمہارے کو۔ اگر آپ کسی کو قرض دینا ہے، آپ کورٹ کے اندر ایک پٹیشن داخل کرو، پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ یہ کیس لکھاؤ، آپ کو کوئی سود خور آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ قانونی اعتبار کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ پولیس کو خود آپ کو پروٹیکشن دیتی کہ آپ کو جو ہے نا مارنے کی اجازت نہیں دیتی، مرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، خاص کر کے میں یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سودی قرض سے اپنے آپ کو بچاؤ، سودی قرض سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور میرے دوستو، اگر ہمارے پاس گاڑی ہے، الحمدللہ چل رہی، اس کے اوپر زندگی گزارو، اس سے وہ بہتر گاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے سودی قرض کے اوپر۔ آپ کا گھر بہترین ہے، آپ کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے، آپ اس کے لیے پھر فرمایا سودی قرض بینک سے لے کر جو ہے نا ایک اچھا کشادہ گھر خریدنے کی کوشش مت کرو۔ آپ کا کاروبار چل رہا ہے، الحمدللہ اس کے اوپر زندگی گزارو، مگر میرے دوستو اس کو بڑھانے کی خاطر بینک سے سودی قرض لے کر جو ہے نا اپنے کاروبار کو خراب مت کرو۔ اس لیے کہ میرے دوستو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی بنیاد سودی قرض کے اوپر کھڑی جائے وہ کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔
جس کا خلاصہ ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرض کی بات آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے پاس کچھ ہے، اگر کچھ ہے مال، فرمایا اس کو بیچ کر جو ہے نا قرض ادا کر دے۔ اگر تیرے کو بیچ کے قرض ادا کرنے کا مال نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے چندہ کر کے جو ہے نا میرے دوستو ادا کیا۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے تاریخ الاسلام کے اندر۔ مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بہت ہی دکھ بھرا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں معراج کے دن گیا تو میں ایک خون کی ندی کو دیکھا، اس کے اندر ایک شخص گرا ہوا ہے، وہ گرتا پڑتا ہوا پانی خون کے اندر سے، خون کی ندی میں سے آنا چاہتا ہے۔ گڈھے پہ ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس بہت سارے پتھرے لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جیسا قریب آنا چاہتا ہے، قریب تھا کہ گڈھے پہ وہ چڑھ جائے، مگر میرے دوستو وہ جو گڈھے پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی کے پاس پتھر ہے، وہ لیتا ہے اٹھا کر میرے دوستو جو پانی میں آدمی گرا ہوا ہے، خون کے اندر جو گرا ہوا ہے اس کو مارتا ہے، وہ پھر اسی طرح چل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے، اس کو کئی کو عذاب دیا جا رہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سود خور ہے، یہ فرمایا انسان کا پیسے نہیں لے رہا بلکہ خون لے رہا ہے، اس کی وجہ سے اسے خون کا عذاب دیا جا رہا۔ تو میرے دوستوں، حضور نے فرمایا سود دینے والے پر، لینے والے پر، گواہی پر اور فرمایا لکھنے والوں پر، چاروں پہ لعنت فرمائی۔ اس لیے اللہ نے کہا احل اللہ بیع وحرم ربا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات ملتی ہے، فرمایا شمائل ترمذی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی سے قرض لیتے سود کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوتی، آقا علیہ السلام جب قرض لینے کے بعد دینا ہوتا، حضور علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ اس کو زیادہ کر کے دیتے۔ یہ سنت ہے، ایسا دیا جا سکتا ہے، مگر معاہدہ نہیں کیا جا سکتا 100 کو 150 روپے لوں گا، میں لاکھ کو 1800 روپے لوں گا، کروڑ کو 25 لاکھ روپے لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سود ہے میرے دوستو۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ کرے کہ ہم سب کو، اس لیے میرے دوستو جو کچھ بھی پریشانی آئے، مصیبتیں آئے، کتنا بھی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے، مگر میرے دوستو خود خوشی کے طرف ذرہ بھی ہمارا رجحان نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری نبی نے فرمایا جو آدمی کسی پہاڑ کے اوپر سے کود کر جان دے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قیامت تک فرمایا جہنم کے اندر ہمیشہ اس کو پہاڑ پہ چڑھاتے رہیں گے، گراتے رہیں گے فرشتے۔ اگر کوئی آدمی زہر پی کے اپنے آپ کو مر جائے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو زہر کی شیشی دیں گے، وہ پیتے رہیں گا، مرتے رہیں گا، پیتے رہیں گا، مرتے رہیں گا۔ اگر کسی نے تیز دھار چاقو سے، کوئی ہتھیار سے اپنے آپ کو بھونکتے ہوئے مر جائے، حضور نے فرمایا اس کو یہ چاقو دیا جائے گا، ہمیشہ وہ بھونکتے رہیں گا، مرتے رہیں گا، بھونکتے رہیں گا، مرتے رہیں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسی چیزوں سے، اس لیے شریعت اسلام یہ کہتی ہے اگر کوئی آدمی خودکشی کر لے، فرمایا اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا کہتے ہیں، اس لیے ہمارے بعض اللہ والے، مگر میرے دوستوں اس لیے خاص کر کے تمام میں لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں پہلی فرصت میں سودی خرچ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ دوسری بات، اگر لے لیے، اگر آپ کو بہت ہی ٹائٹ کر رہا ہے، قانون کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے، آپ مجبور ہیں، پریشان ہیں، آپ کی نیت ہے دینے کی، انشاءاللہ ضرور اللہ اس کا انتظام کرے گا۔ تیسرا، کبھی بھی اس کا یہ نہیں سوچنا کہ مجھے ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا، بالکل نہیں میرے دوستو، بالکل ایسی سوچ نہیں رہنا۔ ایمان والے کی سوچ نا امیدی کفر ہے بولتے ہمارے بڑے۔ امید کے ساتھ رہنا، امید کے ساتھ جینا، امید کے ساتھ پوری قوم اور ملت کو لے کے چلنے کی کوشش کرنا۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سود کی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔